کامیابی کی منزلیں یوں ہی نہیں ملتی، جہاں ہنر ہو، اتحاد ہو، وہاں کمال لکھا جاتا ہے۔ I joined PIC on the 2nd of March 2020. Just before I joined PIC, I was working at Shifa Hospital. اور اس وقت I was quite well settled in Islamabad. Then I was contacted by officials from this province کہ they were trying to start Peshawar Institute of Cardiology. تو ایک ایسا پروجیکٹ جو بڑے عرصے سے کمپلیٹ ہوا ہوا ہے بلڈنگ وائز، گرے اسٹرکچر وائز، اور اس کو فنکشنلائز کرنا، آئی تھنک دیٹ وڈ ہیو بین اے بگ چیلنج۔ تو لائف میں جب ایسے چیلنجز آتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک ون شوڈ مس سچ این اپرچونٹی۔ ہم تو اس وقت آئے تھے یہاں پہ جس وقت PIC اسٹیبلش نہیں ہوا تھا یہاں پہ۔ ہمیں ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ ہم نے ان 6 to 8 months ایک بلڈنگ ہے جو کہ کمپلیٹ بھی نہیں تھی، اس کو ہم نے کمیشن بھی کرنا تھا، اس کی انوگریشن بھی کرنی تھی۔ اسی دوران یہ ہاسپٹل ڈائریکٹر کی پوزیشن ایڈورٹائز ہوئی PIC کی، تو اس کے لیے اپلائی کیا میں نے، اور ان کو میں نے یہ ایڈمٹ کیا تھا اس وقت انٹرویو کے دوران بھی کہ یہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج میں لے سکتا ہوں۔ ایک ہی چیز ذہن میں تھی کہ دس از سم تھنگ وچ از مچ نیڈیڈ ان KPK۔ ڈیڈیکیٹڈ کارڈیک انسٹیٹیوٹ کوئی نہیں تھا، کارڈیک سروسز کے لیے کوئی ڈیڈیکیٹڈ جگہ نہیں تھی۔ PIC تو ہم سارے کارڈیالوجسٹ کے لیے ایک ہمارا ایک ڈریم تھا، ایک خواب تھا کہ بھی ایک ایسا ادارہ جس میں صرف ہی دل کے مریض ہوں۔ میں نے بیسیکلی صوبہ سرحد KP میں نے جوائن کیا تھا 2011 میں، اور اس وقت سے PIC کا جو نقشہ تھا وہ میرے آفس میں لگا ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، چیلنجز بہت زیادہ تھے، بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے۔ ہمارے سپلائرز ہیں تو وہ ہمیں انیشیل ایکوپمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ ہماری کوئی اسٹینڈنگ نہیں تھی، لوگ ہمیں جانتے نہیں تھے۔ اگست 2020 میں ہم نے جوائن کیا تھا تو ہمیں کہا گیا تھا کہ جی نومبر دسمبر میں ہمیں اس کو آپریشنل کرنا ہے۔ ڈسپائٹ آل دیز چیلنجز ہم نے بہت کم عرصے میں، یعنی کہ ود ان اے منتھ آف مائی جوائننگ وی ور ایبل کہ ہم بینک کے ساتھ ڈیل کر کے تو میکسیمم LC جو ضروری چیزوں کی وہ کھول سکیں، اور ہم نے اینڈ آف دا اگست میں ایک میجورٹی آف جو اکوپمنٹ تھے اس کے لیے LCیں بھی کھول لی تھی۔ تمام LCیں اسٹیبلش ہونے کے بعد جتنی بھی ضروری سامان تھا وہ دسمبر سے پہلے ہمارے آفس میں، ہمارے ہاسپٹل میں آ کے انسٹال ہو چکا تھا۔ کیونکہ کووڈ کا ٹائم تھا تو اس میں سپلائی چین ہٹ ہو چکے تھے، اور سپلائی چین ہٹ ہونے کی وجہ سے ڈلیوریز جو ہیں وہ کافی لیٹ آ رہی تھی۔ تو ہم نے وہ جو لمیٹڈ کمپیوٹر سسٹمز ہمارے پاس تھے ان کے ساتھ، پلس کچھ جو تھی وہ ہمیں کمپنیز نے ڈونیشن میں کچھ اکوپمنٹ دیا ان کے ساتھ، پلس ہم نے LRH سے پھر ریکویسٹ کی کہ ہم اپنے جو سافٹ ویئر ہے وہ وہاں پہ ہوسٹ کر لیں اور ہم ریموٹلی اس کو ایکسیس کریں اور یہاں سے وہاں پہ کنیکٹ ہو کے سسٹم چلائیں، تو وہ ہم نے کیا۔ یہ سفر شروع کیا، تھوڑی سی کنفیوژن بھی تھی اور مائنڈ میں بہت سے سوالات تھے کہ ہسپتال نیو ہے، پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا، ہاسپٹل میں جاب کرنا میرے لیے آسان ہوگا نہیں ہوگا، ہاسپٹل میں میں چل پاؤں گی یا نہیں، چونکہ ہمیشہ کیمرے کے اس طرف کھڑے ہو کے سوال کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا آسان ہوتا ہے میرے خیال میں، اب مجھے ایسا لگتا ہے، لیکن کیمرے کے اس طرف بیٹھ کے ان سوالوں کے جواب دینا بہت مشکل ہے، اور وہ اس وجہ سے بھی کہ ایک نیا ادارہ تھا، اس کے ایک نئے ڈپارٹمنٹ کو سرے سے بنانا۔ لان میں بیٹھے ہوئے ہیں، they are answering to all the queries. I was getting my head around کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے۔ But later on I realized کہ جی ڈاکٹر شاہکار صاحب wanted to eliminate these departmental silos. If someone asks me کہ جی اس آرگنائزیشن کی سکسیس میں سب سے امپورٹنٹ رول کیا ہے، so my take would be اور میرا جو وہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جی اگر وہ ٹاؤن ہال میٹنگ اسٹائل نہ ہوتی، so we were not being able to do whatever we have done so far. جب میں نے PIC جوائن کیا تھا ایز اے ریڈیولوجسٹ تو مجھے بہت سارے خدشات تھے میرے دماغ میں، کچھ جو ہمارے انوائرمنٹ ہے اس سے انپٹ اچھا نہیں تھا کہ ایک جنرل ریڈیولوجسٹ کو ایک اسپیشلٹی ہاسپٹل جوائن کرنا اور پھر اس میں ایک فل فلیج ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ بنانا، یہ ایسا کام تھا کہ جو لگ رہا تھا کہ امپاسبل ہوگا،
کیونکہ میں ساری کشتیاں جلا کے آئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ واپس میں نے نہیں جانا اور جو میرا گول ہے اس کو میں نے اچیو ہی کرنا ہے. مجھے ایک زیرو سے اگر سٹارٹ کرنا ہے تو ہاسپٹل میں ایک اچھا نام لانا ہے اور کوالٹی، فرسٹ آف آل کوالٹی پہ کام کرنا ہے. یہاں پر ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ جس کا ویژن اتنا بلند ہو کہ ہم نے آخر میں جوائنٹ کمیشن کرنا ہے اور ISO کرنا ہے پہلے سال، ساتھ ہی ساتھ میں ہیلتھ کیئر کمیشن پہ بھی جانا ہے. یہ سارا ویژن دیکھتے ہوئے جو مجھے کمیونیکیٹ ہوا اور میں نے جب ہاسپٹل کا راؤنڈ کیا تو مجھے ان دونوں میں بہت فرق نظر آیا. آئی ہیڈ ٹو گو بیک اینڈ ریویو مائی ڈیسیجن کہ کیا میں نے ٹھیک ڈیسیجن لیا بھی ہے یا نہیں لیا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں عقلی لحاظ سے تھوڑے سے ناممکن لگ رہے تھے. یہ صرف ایک بلڈنگ تھی وداؤٹ اینی فرنیچر، وداؤٹ اینی اکوپمنٹس. جب ہماری فرسٹ ٹینڈر اوپننگ تھی تو PIC میں جب ہم ٹینڈر اوپن کر رہے تھے تو ہمارے پاس اتنا فرنیچر نہیں تھا، ایک چھوٹا سا آفس تھا. تو اس میں ہمیں ہاسپٹل ڈائریکٹر میرے ساتھ تھے اور اسٹاف تھا ہمارے ساتھ. ہم نے جو فرسٹ ٹینڈر اوپننگ کی تھی وہ ایک چارپائی پر کی تھی، جو وہ بھی ایک جو یہاں اسٹاف تھا جو کام کر رہا تھا لیبر کا، انہی کی چارپائی تھی. اٹ واز جسٹ لائک پختون کلچر اور بڑے سادگی سے ہم نے اوپننگ کی تھی. بیسیکلی انگلینڈ سے پاکستان آنے کا جو مین کائنڈ آف جذبہ لے لیں یا ارادہ لے لیں، اپنے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے. ہاں اٹ واز چیلنجنگ جب میں یہاں آئی اور میں نے دیکھا کہ یہاں تو ابھی بالکل انیشیل سٹیجز پر ہے بلڈنگ بھی، اور بالکل میرے لیے بھی نیو کائنڈ آف آفٹر اباؤٹ اے ڈیکیڈ نیو سیٹ اپ ہونا تھا اور یہاں کے لوگوں کے کلچر کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا تھا. بٹ آئی نیو کہ آئی کین ڈو اٹ. تو یہاں پہ ایک پازیٹیو چیز جو میں نے دیکھی، مینجمنٹ نے مجھے فل ہمیں وہ دیا تھا کہ آپ انیشیٹو لیں جو آپ کر سکتے ہیں بہتر پیشنٹ کے لیے. جو تو ہم نے انیشیٹو لیے، مینجمنٹ سے ڈسکس کیے، وہ اپروو کر کے پھر ہم نے وہ ڈیولپ کیے. جب ہم نے جوائن کیا تو اس ٹائم ہمارے پاس صرف ایک کیتھ لیب فنکشنل تھی اور باقی کام ہو رہا تھا. ہمارے پاس اتنی ماڈیلٹیز نہیں تھیں، ایون ہم بمشکل سے جو وینڈر تھے ان کو بھی انگیج کر پا رہے تھے. ہمیں ایک جو ڈسپوزیبلز ہے وہ بھی نہیں دے رہے تھے کیونکہ نیا سینٹر تھا، لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے. شروع میں جب ہم یہاں پہ آئے تو ہمیں یہی لگا کہ اچھا ایک سرکاری ہسپتال ہے، سب کچھ سیٹ ہمیں مل جائے گا اور ہماری جاب یہاں پہ شروع ہوگی، اور ہم نے اپنا کام شروع کر دیا. لیکن چونکہ اس ہاسپٹل کا اناگوریشن ہوئی نہیں تھی اور انیشیل سٹیپ سے بالکل، تو ہمارے خیالات، ہمارے ویوز تھوڑے سے اس کرنٹ سچویشن سے مختلف تھے. I was basically leading inaugurate this hospital کیونکہ the day it was inaugurated the next day the patient will be here. تو اس ہر چیز کو ٹائم پہ کرنا اور اس کو مینیج کرنا کہ بھئی یہ ہاسپٹل ٹائم پہ سٹارٹ ہو جائے اور جس دن انوگریشن ہونی ہے، کیونکہ PM صاحب آئیں گے تو جب پورے پاکستان کو پتہ چلے گا اور پوری دنیا کو پتہ چلے گا بھئی. سو ہر روز ہمیں ایک سرپرائز ملتا تھا، ٹھیک ہے یہ کام نہیں کر رہا، یہ کام نہیں کر رہا. یہ انوگریشن سے آئی تھنک 1 یا 2 دن پہلے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے جو جنریٹرز ہیں ان کا جو مین بریکر یا کوئی بھی جو اس کا ہے، مجھے زیادہ وہ تو نہیں آتا ٹرمینالوجی، بٹ وہ OR کے جو وینٹیلیٹرز کے لیے جو ایمرجنسی بیک اپ ہوتا ہے نا، اور کیتھ لیب کی مشینوں کے لیے، اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہی نہیں ہے. اور سارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے. ایک دم سے مجھے کال آئی قاضی صاحب کی، شاہکار صاحب، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کا طارق پتہ چلا، میں نے کہا سر کیا ہوا؟ کہ وہ جنریٹر کا تو بیک اپ ہی نہیں ہے. خیر پھر وہ ہم نے وابڈا کو کانٹیکٹ کیا. آئی تھنک پرابلی دن رات وہ 2 راتیں 2 دن کام کر کے، اینڈ رات کو 2-3 بجے ہمیں خبر ملی کہ ہاں یار بیک اپ انسٹال ہو گیا. And then the great day arrived. پھر جو نیکسٹ چیلنج تھا کہ ٹھیک ہے اگر ہم نے ریبن تو کاٹ لیے اینڈ وی ہیو اسٹارٹڈ دی ہاسپٹل، بٹ ایکچوئل کلینکل سروسز جو تھیں وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اف یو وانٹ ٹو اسٹارٹ اے پروجیکٹ بیکاز یو ہیو اے مومنٹم، سو یو ریئلی نیڈ ٹو گیٹ ان اینڈ گیٹ یور ورک اسٹارٹڈ اسٹریٹ اوے. بٹ ہمیں بہت جلدی آگے بڑھنا پڑا بیکاز وہ ایک دم سے اتنا والیوم آیا، اتنے پیشنٹس اور اتنا سارا کہ اس کو کیٹر کرنے کے لیے پھر دین وی ہیڈ ٹو کوپ ود والیوم اینڈ نمبرز. اور فرسٹ کیس جب کارڈک سرجری کا 23 دسمبر کو ہوا اینڈ پروسیجر سٹارٹ ہوئے، تو تب سے ہم لوگوں نے کوشش کی کارڈک سیٹ اپ کو ایک رول ماڈل بنانا ہے. میں نے یہاں پہ ایز اے ڈرائیور بھی کام کیا ہے. اسٹارٹ میں یہاں پہ ہمارے پاس ڈرائیورز نہیں تھے، اسٹاف کی بہت زیادہ لمیٹیشنز تھی، اور میرے خیال سے رات کے کوئی 10 ساڑھے 10 بج رہے تھے اس وقت جب مجھے یہاں سے کال آئی کہ اس طرح کا کوئی پرابلم بنا ہوا ہے، the doctor has to be brought to the ICU. I had no other option but to just take my car. میں خود گیا، میں نے ان کو پک کیا، یہاں پہ لایا میں ان کو PIC.
وہ آئیں, انہوں نے اس پیشنٹ کو دیکھا, انہوں نے کافی ویٹ کیا, جب تک وہ پیشنٹ اسٹیبلائز نہیں ہوا تھا تب تک وہ ہاسپٹل میں تھی اور میں گاڑی میں ویٹ کر رہا تھا. الحمدللہ ودین 10 months آف مائی جوائننگ یہ آرگنائزیشن ISO کوالٹی مینجمنٹ سسٹم پہ سرٹیفائی ہوا ایک یورپین فرم سے, اور وی ور دا فرسٹ پبلک سیکٹر ہاسپٹل پورے کے پورے پاکستان میں کہ ہم تمام کے تمام فنکشنز میں سرٹیفائی ہوئے. ہم KP ہیلتھ کیئر کمیشن کے جو MSDS ہیں اس میں ہم نے رول ماڈل کا کردار ادا کیا. ود ان دا فرسٹ ایئر ہم نے جو ہے تو وہ ٹاوی پروسیجر کیا ہے, مائٹرا کلپ پروسیجر کیا ہے, ہم نے جو ہے تو ساؤتھ ایشیا میں پہلی دفعہ سپر سیچوریٹڈ آکسیجن جو تھراپی ہوتی ہے وہ ہم نے پرووائڈ کی ہے. سنگل سینٹر والیوم وائز وی آر دا لارجسٹ سینٹر ان پاکستان. تو والیوم کے ساتھ ہم نے اسٹینڈرڈ پہ کمپرومائز نہیں کیا. مسلسل محنت اور لگن کے بعد ہم اس اسٹیج پہ پہنچے کہ جب ہمارا فائنلی 1.5 ٹیسلا MRI انسٹال ہوا اور ہمیں یہاں پہ کارڈک MRI شروع کیا, جو کہ پشاور میں فرسٹ ٹائم تھا کہ ایک ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں پرفارم ہو رہا ہے, اور جو اس کا ہمیں بہت زیادہ اچھا پازیٹیو فیڈ بیک ملا. تب مجھے لگا کہ ہاں جو میری محنت تھی اس کا پھل اب مجھے ملنے والا ہے, اور وہ خوشی جو ہے تو وہ بیان سے باہر ہے. 5 سال گزر گئے, مجھے تو خیر پتہ بھی نہیں چلا کہ 5 سال کس طرح گزرے. کافی زیادہ سخت وقت بھی گزرا. آپ یقین کریں جب ہم PIC کو جب یہ پروسیس میں تھے ہم, اور PIC کو ہم انوگریٹ کرنے جا رہے تھے, تو اس سے پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ بس یہی اسٹرگلز ہیں, یہ ہم ایک دفعہ گزار لیں تو اس کے بعد پھر آرام ہی آرام ہوگا, پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. بٹ ایسا نہیں ہے. ہاسپٹل انوائرمنٹ ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جس میں آپ کو کنٹینیوسلی اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. چھوٹے چھوٹے گولز آپ رکھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس رکھتے ہیں, ایک ٹارگیٹ میٹ کرتے ہیں, آپ کے سامنے دوسرا ٹارگیٹ آ جاتا ہے. تو اس میں کنٹینیوس امپروومنٹ جو ہے وہ ایک مین فیکٹر ہے. یہاں پہ لیب کے ٹیسٹس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے اپنی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے یہاں ہم نے کالج آف امریکن پیتھولوجسٹ کے ساتھ ان کی پروفیشنسی ٹیسٹنگ بھی شروع کی. ہم پہلے سے بھی یہاں پہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ساتھ ایک پروفیشنسی اور ایکسٹرنل کوالٹی ایشورنس ایک اسکیم کے ان کے ممبر تھے, لیکن ابھی ہم انٹرنیشنل بھی اپنے کوالٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہم آئے یہاں پہ ہم جو ڈائگنوزس کر رہے ہیں ٹیسٹ کی وہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں ایک تھرڈ پارٹی ہمیں چیک کرتی ہے جو کہ کالج آف امریکن پیتھولوجسٹ ہے. ہم نے ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا تھا, جیسے کہ نو اٹینڈنٹ پالیسی امپلیمنٹ کرنی تھی, فائر سیفٹی اویئرنیس تھی. تو جو میرے پاس جو اپنا سٹاف ہے, جیسی میں نے ان کو کوئی ٹاسک دیا انہوں نے بالکل اپنے دل سے وہ کام کیا. کیونکہ شاید کچھ ہفتے ہی تھے جس میں تھوڑا ناممکن لگ رہا تھا, لیکن اللہ کا بہت شکر ہے کہ سارے ٹیم بہت کوآپریٹیو اور بہت کمپیٹنٹ, جس نے PIC کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا. تو اٹس اے ٹیم ورک. ہمارے سینئر مینجمنٹ سے, لیڈرشپ سے لے کے جو ہمارا پورٹر جو کلاس 4 ہے, ان سب کا اس PIC کو یہاں تک پہنچانے میں ایک امپورٹنٹ رول ہے. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سنگل انسان PIC کو اتنا نہیں ایک مقام دے سکتا جتنا ایک اوورآل ٹیم ہم پرووائڈ کر سکتے تھے. اور اگلا سٹیپ ہمارا یہی ہے کہ یہی PIC کی سروسز باقی سٹیز میں ڈور سٹیپس پہ لے کے جائیں, تاکہ اسی سروس کو ایکسپینڈ کرنا اب زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہماری جو لانگ ٹرم پلاننگ میں تھا کہ اسٹریٹجک گولس تھے, جس میں وی وانٹیڈ ٹو میک سیٹلائٹ ہاسپٹلس 100 to 200 بیڈس, بالکل PIC کی ریپلیکا ڈیٹو کاپی جو تھی, وی وانٹیڈ ٹو پلیس دیم ان میجر اربن سینٹرز ان KP پروونس. جبکہ ایک چیز جب ریز ہوتی ہے نا, ایک بچہ ہوتا ہے نا, اس کو جب آپ پرورش کرتے ہیں نا تو کوئی آسان نہیں ہوتا ہے اس کی پرورش کرنا, اس کی بہت کیئر کرنی ہوتی ہے. تو PICU کو اگر ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ پیور MTI ہے, لیکن ایٹ سائڈ یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج یا ایک چیلنج تھا کہ یار یہ تو بالکل ایک شیر خوار بچہ ہے, اس کو اس لیول تک لے کے جانا ہے, تو اس کے تو چیلنجز کچھ اور قسم کے ہو رہے ہوتے ہیں. آگے فردر ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جتنا بھی آگے کام ہو 5 ایئرز فردر انشاءاللہ ہمارے جو بھی ٹاسک وغیرہ ہوں گے ہم اسی طرح اس کو لے کے چلیں گے. ایک اچھا ہاسپٹل وہ ہاسپٹل ہوتا ہے جس میں آپ سسٹم پہ ریلائی کرتے ہیں, بٹ سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے پیچھے جو ہے آپ کی پوری ٹیم ہوتی ہے. تو میں اپنی پوری ٹیم کا جو کہ سٹارٹ سے ہمارے ساتھ اس پروسیس میں انوالو تھے اور جنہوں نے بعد میں بھی ہمیں جوائن کیا, ان سب کو میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اسٹاف, آئی لو یو آل آف یو, بٹ behave yourself and keep working.
No, I think we have a wonderful staff. By and large, I would say everybody has delivered and they continue to do that. I'm very proud of you.